دس از سمتھنگ ویری ویری سیریس. اس حوالے سے آپ کے پاس اب تک کیا اطلاعات ہیں, آپ ہمارے ساتھ کیا شیئر کرنا چاہتے ہیں تاکہ ہمیں تھوڑا سا یہ پتہ چلے کہ یہ معاملات آخر جا کس طرف رہے ہیں؟ بہت شکریہ. دیکھیے, جب پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا سیل پر چھاپا مارا گیا اور کچھ اطلاعات کی بنیاد پہ مارا گیا, ان کا ایک بندہ گرفتار ہوا تھا جس سے کچھ مواد برآمد ہوا, تو اس کے بعد کافی وہاں سے چیزیں تحویل میں لی گئیں اور ایک جے آئی ٹی بنا کے اس کی تحقیقات کی گئیں. اور یہ تحقیقات جب کی گئیں تو باہر غیر ملکی کچھ ایسے عناصر ہیں جو پاکستان مخالف ایک سوچ رکھتے ہیں, نظریہ رکھتے ہیں اور پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کرنے میں پیش رہتے ہیں. اب کیونکہ ایک نظریوں کا ملاپ ہو گیا کہ یہاں پہ بھی نعرہ لگ گیا کہ خان نہیں تو پاکستان نہیں, 9 مئی کے حملے ہو گئے, پاکستان کے دشمن ان چیزوں پہ بڑے خوش ہوئے کہ پاکستانی فوج پہ ایک سیاسی جماعت نے حملہ کر دیا ہے. پاکستان کے دشمن خوش ہوئے کہ کور کمانڈر ہاؤس کو آگ لگ گئی اور کیپٹن کرنل شیر خان, جس کی تعریف اس وقت کے بریگیڈیئر مہندر پرتاپ سنگھ باجوہ MPS باجوہ جو انڈین فوج کے افسر ہیں, انہوں نے کی تھی کہ جی یہ جوان بڑی دلیری سے لڑا ہے اور اس کو ہائیسٹ ایوارڈ دینا چاہیے. اور ان کی باڈی میں وہ سائٹیشن لکھ کے بھیجی تھی ساتھ جب وہ باڈی ہینڈ اوور ہوئی تھی. تو انہوں نے دیکھا کہ یہ تو کیپٹن کرنل شیر خان کا مجسمہ بھی گرا دیا, اس کی بھی بے حرمتی کر دی. تو یہ پاکستان کے دشمنوں کو جب یہ خوشی ہوئی تو یہ ان کا ایک نیچرل الائنس بن گیا تحریک انصاف کا اور اینٹی پاکستان فورسز کا. اب اس میں جتنے صحافی بھی تھے, اب یہ کرن تھاپڑ صاحب کو آپ جانتے ہیں جی, ان کے ساتھ یہ بات کرنا کہ پاکستان میں خونی انقلاب آنے والا ہے, ان کو یہ کہنا کہ جی پاکستان میں تو حالات ہی کوئی نہیں ہے اور پاکستان کا تو دیکھیں یوکرین میں بھی پالیسی ٹھیک نہیں, انڈیا کی پالیسی بہت اچھی ہے, یہ زیب نہیں دیتا. آپ اپنی بات کریں, آپ کہیں کہ جی پاکستان کے اندر ہم یہ سسٹم چاہتے ہیں, ہم یہ فائٹ کر رہے ہیں, یہ ہماری اسٹرگل ہے. آپ اپنی ڈیموکریٹک رائٹ کو ایڈوکیٹ کریں, آپ اپنے کانسٹیٹیوشنل رائٹ کو ایڈوکیٹ کریں, مگر پاکستان کی پالیسیوں کو خراب کرنا سائفر بھی یہی تھا. اور ساتھ کہا کہ جی یہ پاکستان کے خلاف سازش ہوئی, امریکی سازش, پھر بعد میں امریکن لابیسٹ فرم ہائر کی گئی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری سیاسی پارٹی ہو, کسی کی سیاسی پارٹی ہو, جیسمین صاحبہ ایز اے پولیٹیکل ورکر, جی, نو پولیٹیشین اور نو پولیٹیکل پارٹی از بگر دین پاکستان. ہم اتنا چاپلوسی میں آگے نکل جاتے ہیں سیاستدان کہ اپنے لیڈروں کی ہم وہ کرنے کے لیے ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ خان نہیں تو پاکستان نہیں, ایسی کی تیسی تمہارے خان کی کہ تم اس طرح کہتے ہو کہ پاکستان نہیں ہے. اگر یہ نہیں ہے تو پاکستان نے بنایا, جو بھی بانی چیئرمین پی ٹی آئی ہے وہ پاکستان. آج آپ دیکھیں کیا رؤف حسن نے انڈیا کی بات کی کہ کشمیر میں کیا ہو رہا ہے. کرن تھاپر کو کہتا نا کہ آپ کنڈیم کریں کہ انڈیا نے جو کشمیر کا اسپیشل اسٹیٹس ختم کیا ہے اس کو کنڈیم کریں اور ہم کشمیریوں کے نہتے کشمیریوں کے رائٹس کے لیے لڑیں گے. کیا کرن تھاپر کو یہ کہا کہ ہم برہان وانی کی بات کرنا چاہتے ہیں, اور برہان وانی جس نے اتنی کم عمری کے اندر شہادت کا درجہ پایا کرتا بات اور کہتا کہ برہان وانی کو ہم ہیرو مانتے ہیں. مگر یہ اتنا افسوسناک ہے کہ اس ملک کے اندر آپ انتشار پھیلاتے ہیں, ملک کے اندر انارکی پھیلاتے ہیں, IMF کی ڈیل کو سیبوٹاج کرنے کی کوشش کرتے ہیں, سائفر لہراتے ہیں اور ملک دشمن قوتوں کو خوش کرنے کے لیے ان سے روابط قائم کرتے ہیں, اور اس میں اینٹی پاکستان بات کرتے ہیں ان لوگوں سے جن کا آلریڈی اینٹی پاکستان مائنڈ سیٹ ہے. آپ کو تو چاہیے تھا کہ آپ وہاں کشمیر کی بات کرتے اور یہ ساری باتیں کرتے اور ملکی مفاد کو پروموٹ کرتے, مگر یہ افسوسناک ہے جو یہ ساری چیزیں سامنے آ رہی ہیں. اور یہ فیض اور نیازی گٹھ جوڑ جو تھا جی, بطور پرائم منسٹر اس وقت کے DGI لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کے ساتھ ایک جو ان کا ان ہولی الائنس تھا, اور اس الائنس کو لیڈ کر رہے تھے بانی چیئرمین PTI, اور وہ چاہتے تھے کہ اس الائنس کے نتیجے کے اندر پاکستان کے اندر افراتفری پھیلائی جائے, تقسیم اور نفرت کی سیاست کی جائے. اور دیکھیے یہ اس وقت جنرل فیض کو جب ہٹایا جا رہا تھا کیونکہ انہوں نے کور کمانڈ کرنی تھی جی, تو یہ کس نے بات کی تھی؟ تحریک انصاف نے کہا کہ آپ ISI کو کور ڈکلیئر کر دیں تاکہ ان کو چینج ہی نہ ہونا پڑے. یہ بانی چیئرمین PTI ان کو 2 منٹ کے لیے اس عہدے سے ہٹانا بھی نہیں چاہتے تھے. یہ تو اس وقت پھر چلیں ایک میرٹ پہ فیصلہ ہوا اور جنرل باجوہ نے اس میں بالکل حصہ لیا. انہوں نے کہا کہ میرٹ پہ فیصلہ ہوگا, آپ کو جانا ہوگا. تو یہ جس طرح کے معاملات جنرل فیض نے کیے اور جس طرح کی آفسار عالم صاحب بھی آج بات کر رہے ہیں, وہ علی رضا عابدی صاحب کی بات کر رہے ہیں, باقی باتیں کر رہے ہیں, یہ دائرہ کار بڑھے گا. اور فوج کے ادارے نے ایک
خود احتسابی کا عمل شروع کیا ہے اور ہمیشہ سے شروع تھا. آپ ڈی جی آئی ایس پی آر کی مئی کی پریس کانفرنس نکالیں, جی انہوں نے مئی میں کہا تھا کہ ہمارے ہاں جتنا بڑا عہدہ ہوتا ہے اتنی بڑی رسپانسبلٹی ہوتی ہے اور اتنا ہی کڑا احتساب. بالکل. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.